میں اپنے آپ کو اس قدر خوش نصیب آج محسوس کر رہا ہوں. میں تھا بھی، میں ہوں، اور آپ دوستوں کی موجودگی میں اپنے آپ کو یقین کریں کہ بہت طاقتور محسوس کر رہا ہوں. دوستوں کی طاقت ہوتے ہیں، کمزوریاں بھی ہوتے ہیں، اور سب کچھ ہوتے ہیں. کیونکہ میں جیسے دوستوں نے کہا ہے، واقعتاً طبعاً ایسا ہے کہ میں دوستوں میں زیادہ خوش رہتا ہوں، اور میں رشتہ داروں میں جیسے ہوتے ہیں رشتہ دار، محبت پیار سب سے ہے، لیکن یہ کہ زیادہ دیر ان کے ہاں نہیں بیٹھ سکتا. میں آپ کو انگلینڈ کی مثال دوں کہ میرے نانا میرے وہاں جانے سے پہلے، بہت پہلے سے وہاں برمنگھم میں ہیں، اور میں ان کے گھر مشکل سے 2-4 دن رہا ہوں گا. ساجد یوسف صاحب آئے تھے، وہ بھی برمنگھم میں تھے. تو میرے یہاں آنے کے بعد وہ نانا وہ کہتے ہیں، وہ لیڈ روڈ پہ ان کا گھر ہے، تو وہ میرے ماموں وہاں بس بھی چلاتے ہیں. تو وہ ان سے بھی دوستی ہوگی. راشد امین ایک شاعر ہیں بہت پیارے، وہ وہاں گاتے بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں. تو مجھ سے زیادہ وہ نانا ان کو پکارتے اور ان کے یہاں جاتے. تو بریڈ فورڈ کو میں نے اپنا قیام کی جگہ میں نے چنی کہ منی میرپور پاکستان کہلاتا ہے. تو میں وہاں رہا، بڑی سہولت سے رہا، اور مجھے بڑا لطف آیا. میں ابھی بھی میں واپس آ کے بھی میں خواب دیکھتا ہوں تو بریڈ فورڈ مجھے نظر آتا ہے. صرف بریڈ فورڈ نظر آتا ہے اور نہیں، اور بہت کچھ. اس کی وجہ یہ دیکھیے، میری بات سنیں. افسانہ نگار جو ہے ولیم بھائی، افسانہ نگار شاعروں سے یا آپ کے باقی ملنے والوں سے اگر مختلف نہ ہو تو وہ کہانی کیسے لکھے؟ کیونکہ لکھنے والے کو اپنے کرداروں کے اندر، اس ماحول کے اندر لیو کرنا پڑتا ہے. باقی لیبر، آپ نے کہا کہ واقعی یہ لیبر بھی ہے. ممتاز مفتی، بابا ممتاز مفتی، جب ہم کبھی اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی ہمارے ملک میں، کبھی جمعے کو ہوتی تھی، تو ہم لوگ ان کے پاس جاتے تھے. یعنی ظہر کے بعد کا وقت یا شام کا وقت جو ہے ان کے ساتھ گزارنا. اور وہ کہتے تھے، پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، حمید کیسا جی تو افسانہ نگار بننا ہے نا تو گٹے گھوڑے جوڑ کے روز 2 صفحے لکھا کر. یہ بھی ارشد بھائی نے جو کہا ہے نا، یہ لیبوریس کام ہے. کہ خاص طور پہ فریدہ آپ بھی گواہی دیں گے کہ افسانہ نگار کو، فکشن رائٹر کو لکھنے کے لیے سب کو سلا کے جاگنا پڑتا ہے، اور اپنے کرداروں کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے، لڑائی جھگڑا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ان کو رام کر کے پھر کچھ آپ لکھتے ہیں تو کچھ حاصل اصول ہوتا ہے. تو واقعی بڑا مشکل کام ہے. ورنہ حالانکہ حالی نے شاعری کے بارے میں کہا کہ خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع ترکی صورت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاعری کوئی آسان کام ہے، لیکن لکھنے والوں کو سہولت ہوتی ہے کہ ویگن کے سفر میں جیب سے کاغذ نکال کے مصرع لکھ لیا، گھر جا کے شعر پورا ہو گیا. اگر آرام سے بیٹھے تو 2-3 شعر بھی ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ تو شاعروں کو ایک مصرع ہوتا ہے اور وہ شعر مکمل نہیں ہوتا. کالا باغ ڈیم کا بتائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق جو ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی صنف ہے، وہ آسان نہیں ہے. پتا مار کے تو لکھنا پڑتا ہے. آپ انور صاحب بیٹھے ہوئے، ابھی ان کی کتاب آئی ہے، بہت خوشی ہوئی جب دوستوں کی نئی کتاب آتی ہے. میرے دوستوں نے میرے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں. میں پتہ نہیں میری گفتگو آپ کو اچھی لگے نہ لگے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں، میں نے کبھی اپنی کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. یہ جو دوسری شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے خیال ہے کہ قسمت اور نصیب
انسان کی زندگی بنیادی چیز ہے ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا. اور وقت آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے آپ کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. آپ گھر سے نکل کر تیار ہو کے تو کسی فنکشن میں جا رہے ہیں, آپ گلیوں میں رہتے ہیں, عوامی مسائل سب کے ساتھ ساتھ ہیں, آپ کو نہیں معلوم آپ جا رہے ہیں, اوپر سے کسی نے کوڑا پھینک دیا, کسی نے کوئی پانی گرا دیا. میں بھی اس گھر سے پچھلے گھر میں جو تھا یہ چرچ کے قریب ہی لین نمبر 2 وہاں میں نیچے والے پورشن میں اور ہمارے اوپر 2 فیملیاں رہتی تھیں. تو ان کو پیشکش ہوئی کہ جی آپ اگر چاہیں, کیونکہ لندن وہ جو ان کی جاب تھی وہ اردو مرکز والی وہ کلوز ہو گئی تھی, تو ایوارڈ کا اعلان ہوا, یہاں آئے تو ان کو یہاں آفر ہوئی. غالباً نواز شریف کا دور تھا یا بے نظیر کا دور تھا, تو ہاں دور تھا, مگر وہ دور ختم ہوا اور اگلے دور میں ان کو ایوارڈ ملا جو اناؤنس ہوا اگلے 88 میں, نومبر 88 میں میں آیا. تو یہ چند مہینے بعد تشریف لائے اور وہ ہمارے. اچھا ایک کلیئر کر دیں کہ بلڈنگ پہ لکھا ہوا ہے کہ افتتاح ذوالفقار علی بھٹو. جی ہاں, تو یہ کیا ماجرا ہے پھر؟ یہ ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ ویسے ہی تھوڑی سی بتا. ہاں بس وہ جب ہمارے مہربان فخر زمان صاحب تشریف لائے انہوں نے یہ بھٹو صاحب کا نام لکھ دیا, لیکن یہ فیض صاحب کا اصل میں جو ہے نا یہ والی بلڈنگ نہیں, یہ بلڈنگ جو ہے یہ اگر آپ دیکھیے. اچھا انہوں نے اصل میں اس کا اکیڈمی آف لیٹرز کی اس بلڈنگ کو دیکھیے اکیڈمی آف لیٹرز بنی, اللہ علی کے رحمت فرمائے, پریشان اٹک پروفیسر پریشان گمی جان خٹک بڑے آدمی تھے. مجھے لوگ ورثہ سے یہاں لائے, مجھے نومبر 88 میں میں ان کی نظر میں تھا, کیونکہ میرا کالا باغ اور اوپر کرک اور کوہاٹ قریب ہی ہے, کیونکہ وہ روڈ اب وہ ٹنل بھی بن گئی وہ سارا, تو وہ مجھے لے آئے کیونکہ انہیں معلوم تھا شاید, کیونکہ میں لوک ورثہ اور لوک ورثہ میں نے 2 تجربے, ایک تو پرنٹنگ کا, شکر پڑیا میں جب مظہر الاسلام صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان سے سیکھا, ان کے ساتھ کام کیا, اور کچھ عرصہ پھر انہیں چھوڑ کے مارکیٹنگ میں چلا گیا, سپر مارکیٹ میں جہاں ویم گارڈ ہے نا, وہ یہ لوگ ورثہ کی یہ بلڈنگ ہے, تو قبضہ ہو گئی یہ سمجھے, وہاں میں نے مارکیٹنگ کا سیکھا. تو خٹک صاحب مجھے لے گئے کیونکہ وہاں بہت ضرورت تھی. کیا وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں, آپ سب اہل قلم ہیں, آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی دیکھیں مجھے دکھ ہے, میں آج بھی دن کو یہاں آیا کسی کام سے, تو میں نے دیکھا کہ جہاں وہ میرا یہ جہاں پارکنگ ہے نا, یہی آفس ہے قریب ہی اس کی, وہ پارکنگ کے بالکل ساتھ ہی جہاں درخت لگے ہوئے ہیں. یہیں سے نیچے سے کتابیں اوپر سے نیچے کتابیں جب چھپ کے آتی تو آتی جاتی تھی, سیڑھی لگوائی تھی. تو اس بلڈنگ میں جہاں 2 کوٹھیاں اکٹھی تھیں, خٹک صاحب وہاں چیئرمین تھے اور غلام ربانی اگرو صاحب مرحوم جو ہیں وہ ڈائریکٹر جنرل تھے. ابھی افتخار عارف صاحب نہیں آئے تھے. تو یقین مانیے کہ ڈاکٹر صاحب ان بڑے گھر تھے اور ان میں کوئی 18 کمرے 20 کمرے تھے دونوں گھروں میں, اور ایک بلڈنگ جو ہے اس کی پورے بھائی نے بہت عمدہ کہانیاں لکھی اور ان کا ناول بھی بہت پیارا ہے کہ پڑھتے ہوئے پڑھنے والوں کو یہ لگے کہ میں یہاں موجود ہوں اور وہ منظر میرے سامنے موجود ہے. تو چونکہ کم لکھتا ہوں میں, باریکی سے لکھتا ہوں, اور وہ بہت اچھی آج بات پتہ لگی ان سے کہ وہ میں لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں, اس لیے کہ اگر یا ڈر کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ تب تک وہ نہیں سامنے لاتا جب تک کہ 3-4 دفعہ نشستوں اس کو پڑھ نہ لے, اس کو ٹھیک نہ کر لے. لیکن آپ کو یہ بھی بڑی دلچسپ بات بتا دوں کہ خلیق بھائی اور اللہ سلامت رکھے اصغر عابد صاحب کو, آمین, حلقہ ارباب ذوق کے بہت عمدہ سیکٹری, انہوں نے بڑا زبردست زرعی دور گزارا بلا شک, اور ان کی صحت آج کل ٹھیک نہیں ہے,
مگر میں ہر وقت ان کو یاد کرتا ہوں، فون کرتا ہوں، وہ کبھی سو رہے ہوتے ہیں، ان سے بات نہیں ہوتی، تو وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ زبردستی نا افسانہ رکھ دیتے تھے، کہتے تھے حمید کیسا اگلے ہفتے افسانہ ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک افسانہ میرا میں لکھ کوئی اور افسانہ رہا تھا، جیسے میں سوچتا ہوں کہ وہ بند گلی لکھوں، اچھا تو لکھنے بیٹھا تو کوئی اور افسانہ سرزد ہو گیا، اور وہ جا کے میں نے اسی دن یعنی سمجھا کہ دوپہر تک بڑی پریشانی تھی کہ یار افسانہ پڑھنا ہے، لکھا ہی نہیں. ایسا بھی ہوا کہ وہ افسانہ کو لکھنا کوشش کر رہے تھے، نہیں ہوا، تو بس اچانک وارد ہوا افسانہ، لکھا گیا. وہی پہلی لکھت جا کے وہاں پیش کر دی، بہت مار کھائی، خاص طور پہ منشا صاحب سے. منشا صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے یاد ہے کہ سیڑھیوں والے پل پہ بڑی تنقید کی تھی، اور کیونکہ ظاہر ہے آپ کا سینئر جیسے قریشی صاحب کی محبت ہے، پیار ہے کہ انہوں نے میرے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی. یہ ان کی اپنی اچھائی ہے، ان کی اپنی خوبیاں ہیں. ہمارے استاد بھی ایسے ہی کہتے تھے ہمیں کلاس میں، دیکھیں نا جب پڑھانے والا جو استاد ہے وہ اسی ذیل سے، اسی اسپرٹ سے سب کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے کہ سب تک وہ بات پہنچے. اب آگے تو ریسیور پہ ہے نا کہ وہ کس طرح سے کنسیو کر رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے یا نہیں، تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں اس وقت تو ٹیوشن کا دور ہی نہیں تھا. میرے آئیڈیل استاد ماسٹر افضل خان میری خوش نصیبی کو اسی گلی میں رہتے تھے، اور میں آئیڈیلائز کرتا ہوں ان کو، ایسا استاد کہ میرے ناول میں بڑے منظر آپ کو نظر آئیں گے، اور میں اس ناول کے کو 250-300 صفحے لکھ چکا ہوں. افتخار عارف صاحب کو میں نے جب ایک دن بتایا، وہ ہوا یہ کہ وہ ہمارے کینیڈا والے دوست، کیا ان کا نام ہے، فیض صاحب کے میں پیار کرنے والے، کون سے حسین، اشفاق حسین آئے ہوئے تھے. جمعے کے دن تھا، میں ریڈیو جا رہا تھا، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کہ میں مقتدرہ چلا گیا، ایسی پھٹ پھٹی آدھی ہوتی تھی، اندر چلے گئے. جمعہ پڑھ چکے تھے وہ، اور دیکھا تو یہ ان کا میسج مجھے ملا تھا. میں نے کہا یار ملتا چلوں، شاید پھر وہ لوگ ورثہ میں تقریب تھی تو وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو کچھ بتایا، تو افتخار عارف صاحب نے جب سنی میری باتیں، کیونکہ میں ناول پہ کام شروع ہو چکا تھا، تو میں نے کہا کہ میرے سامنے اگر ناول کا نام بھی آ گیا تو مجھے ذرا ایک مہمیز لگے گی اور میں لکھتا رہوں گا، اور کام جاری تھا. تو کوئی نہ وہ گم سم بات انہوں نے سن لی. کالا باغ کی میں نے کچھ چیزیں ان کو بتائیں، تھوڑے سے نقشہ بتایا، کچھ منظرنامہ کچھ میں نے بتایا، اور اشفاق بھائی بھی موجود تھے، ان کی 2 کتابیں بھی آئی ہوئی تھیں، وہ انہوں نے وہ بھی مجھے پیش کی، اور میں بالکل بھول گیا کہ میں نے افتخار صاحب کو کچھ کہا ہے. تو وہ اچانک ہی میں ادھر مصروف تھا، تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے نا اپنی سیٹ پہ، کہتے اے بیٹے اس کا نام رکھنا، ایک تھی بستی کالا باغ. کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ فار پاسٹ ہے جس کو میں ڈگ آؤٹ کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں کالا باغ جو ہے ایسا الف لیلوی قصبہ ہے دریائے سندھ کے کنارے کہ جو صدیوں سے آباد ہے. اور آپ دیکھیے نا، یہ آپ کی تہذیب جو ہے ٹیکسلا والی، یہ بہو سے اوپر واقع، اور بہو کی سب نیچے مکھڈ ہے اور کالا باغ ہے. تو یہ بہت قدیم تہذیب ہے، وہاں آثار بھی ہیں، اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، وہ واقعتاً میں نے اپنے بچپن سے اپنے لڑکپن اور طالب علمی کا جو زمانہ ہے، 76 میٹرک کی 77 میاں والی کالج میں داخلہ لیا، 6-7 مہینے پڑھے، اور تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ جب شروع ہوئی تو کالج یونیورسٹیاں بند ہو گئی. تو ہمارے معاملات چل رہے تھے نواب آف کالا باغ سے کے ساتھ بھی، کیونکہ وہاں جو ہے نا آپ کا یہ موضوع ہے ولیم بھائی کہ وہاں
काला बाग फ्रंट, और उससे भी एक पहले वो तो बड़ी एक रेशमी रुमाल वाली तहरीक, उससे भी मुतासर थे हमारे बुजुर्ग, ये सारा काम चल रहा था। उसके बाद हमारे वक्त में बगोची महाज, यानी काला बाग में नवाबों ने, आप यकीन मानिए कि इससे बड़ी क्या ज्यादती होगी कि ईसा खेल में जो कॉलेज बना है वो नवाबों ने वहाँ नहीं बनने दिया। ये मियाँ वाली है, ये काला बाग है, और ये ईसा खेल है, वो मुसल्लस है। ईसा खेल तहसील है, भाई हमारे जानते हैं नैजी साहब, अकबर नैजी साहब। और ये स्टील मिल जो है वो भी जो सर्वे हुआ था काला बाग में, रॉ मटेरियल लोहे का पहाड़ अभी भी मौजूद है, तो वो वहाँ बननी थी मगर नहीं बनने दी गई। तो इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी, कितनी पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो जो काला बाग अब इस वक्त इस हाल में है, तो वो उस वक्त अगर तरक्की का मयार वो होता तो मेरा ख्याल है कि हमीद कैसर भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाता। बहरहाल हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, आप दोस्तों की इतनी मोहब्बतें हैं आज जो मैं समेट के जा रहा हूँ। मैं आप यकीन करें कि मैं अब फेसबुक पे लिखना छोड़ के मैं अपने नावल की तरफ आऊँगा, और मैं फेसबुक पे आप देखते हैं बहुत लिखता रहता हूँ। ये लिखना आगाज़ हुआ और बंद कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता दूँ कि 5-6 किस्तें फेसबुक पे जब लगाई ना, तो प्यारे भाई नसीर अहमद नासिर साहब का फ़ोन आया। वो उन्होंने कोई किताबों वाला अदारा उसकी सरपरस्ती और काम शुरू किया था, तो मुझे कहने लगे कि यार ये फेसबुक पे आप न लगाओ, बस आप लिखते रहो और हम छापेंगे उसको। बस उस वो रोज़ और आज का रोज़ वो जो जिस स्पिरिट से वो काम जारी था ना कि हर हफ्ते किस्त लगाना, वो काम रुक गया। तो मैं तो आपको पता ही, भाई कह रहे थे कि डरते हैं लिखने वाले, तो हम डरने वाले लोग हैं। बचपन का एक किस्सा सुना लूँ। उस नावल में उसका बड़ा तस्करा है, क्योंकि मेरा नावल जो है उसमें कुछ नए नए तजर्बे कर रहा हूँ। वैसे ओवरऑल ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। तो मेरी वालदा मरहुमा कहती थी, बाकी मेरी जो पहली शादी हो मेरी कज़न से शादी हुई थी, मेरी तायाज़ाद। हम एक ही घर में बड़े हुए सब। तो ज़ाहिर है उनकी बड़ी बहन मेरे बड़े भाई के घर, तो यानी जितने भी इस वक्त मेरे जो कज़न हैं वो हम सबसे बड़े हैं, उन आदमी हूँ। मुतमईन होना बहुत बड़ी बात मैं उन लोगों में से हूँ दरवेश, जो अपने नसीब पे खुश हैं, मुतमईन हैं, और बड़ी बात है। और किस्मत के हवाले अपने आप को किया हुआ है। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अल्लाह मियाँ से, किस्मत से जो कुछ है अपने आप को ना, जैसे मैं दरिया के किनारे पैदा हुआ और वहीं दरिया में छलांगे लगा के बड़े हुए और तैरना सीखा, और दरिया का सामना था मुझे, और कर्ज समझा जब से होश संभाला कि भाई बंगश का सामना था, भूमि है, इस पर लिखना है। और वो कर्ज वाकई वो वाजिब है और वो इंशाल्लाह अदा होगा। बचपन वाला वाकया ये था, वो डर के हवाले से बातों से बातें बहुत सारी निकल रही हैं। वो ये था कि मेरे बताते हैं, वालदा भी कहती थी उस वक्त भी 74 में उनकी डेथ हुई, मैं 14 साल का था। तो मुझे याद है माँ के साथ बहुत सारी बातें होती थी, और बहन भाइयों में बड़ा था, क्योंकि बड़े भाई वाले साहब दुबई में थे तो वो भी चले गए वहाँ। मुझे वाले साहब कहते थे कि वहाँ आ जाएं, दुबई की शेख का वीज़ा है, आप गाड़ियों के शोरूम में वहाँ मैनेजर बन देना। मैंने खामोश, मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपनी माँ के पास रहूँ। आप यकीन मानिए कि वो ख्वाहिश थी, वो रहा, मगर ज़्यादा ऐसा नहीं मिला। बस वो अचानक एक दिन उनको शाम को गर्दन तोड़ बुखार हुआ, रात गुजरी, अगला दिन चंद घंटे ही गुजरे, बस वो दोपहर में मामू आए। उन्होंने, हम लोग कहीं मसरूफ थे, आगे पीछे में घर गया हुआ था, उन्होंने फरमाइश की, हमारे काला बाग में ना वो बंटे वाली बोतलें बनती हैं, सोडा वाटर, तो वो उन्होंने फरमाइश की, वो एक घूंट उन्होंने पिया, बस उनकी तबीयत खराब हो गई। आपकी एज क्या थी उस वक्त? 14 साल डॉक्टर साहब।
تو والدہ نے بتایا تھا کہ میں بہت کمزور تھا، ابھی بھی ہوں، اور بہت روتا تھا، بیمار تھا، پتہ نہیں کیا تکلیف تھی، کیا پریشانی تھی. تو